امریکہ کا غزہ پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا اعلان۔ غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے، فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت اردن اور مصر میں جگہ فراہم کریں گے۔ غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے دیکھتا ہوں، اسرائیل، غزہ اور سعودیہ کا دورہ کروں گا۔ سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا، ایران کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے روکے گئے ہتھیاروں کو جاری کر دیا۔ امریکی صدر کا منصوبہ تاریخ کو بدل دے گا۔ اسرائیل اور امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے پر اچھی کوشش کریں گے، نیتن یاہو کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب نے فلسطین کے 2 ریاستی حل تک اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا امکان مسترد کر دیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے، سعودی وزارت خارجہ کا اعلان۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانوی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال لسبن میں 4 فروری کو ہوا۔ شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین اور اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور خصوصی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے۔ ملک میں عام تعطیل کا اعلان۔ سندھ اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ میرپور آزاد کشمیر میں چوک شہیداں پر شمع روشن، ضلع انتظامیہ کے افسران اور شہریوں نے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR نے نیا نغمہ کشمیر بنے گا پاکستان جاری کر دیا۔ صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری کا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ مشکل کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سفارتی اور سیاسی حمایت پر حکومت پاکستان کے شکر گزار۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار، کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف کا 2 ٹوک پیغام بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کا آغاز قرار دے دیے۔ جنرل عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ صورتحال خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آرمی چیف کا خطاب، شرکا کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کسی کو بھی بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر ملکی پشت پناہی کرنے والے پراکسیز کے بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انتہا پسندی پر مائل کرنے کے مذموم عزائم بلوچستان کی عوام کی حمایت ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان میں سماجی اقتصادی ترقی کے اقدامات تیز کیے جائیں تاکہ احساس محرومی کے من گھڑت بیانیے کی نفی کی جا سکے، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ وزیر اعظم کا راولپنڈی اور اسلام آباد میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کو فوری بے دخل کرنے کا حکم۔ عبوری پاکستانی کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کو رواں سال جون تک توسیع دینے کا فیصلہ۔ پاکستان سے بیرون ممالک جانے والے افغان شہریوں کو 31 مارچ تک چھوٹ مل گئی۔ وزیر اعظم نے مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح 2.4% پر آنے کی نوید سنا دی۔ 2024 کے آغاز پر یہ شرح 28.73 تھی۔ مہنگائی میں کمی سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ سعودی عرب نے 1 سال کے لیے تیل برآمد پر $1.2 ارب موخر ادائیگی کی سہولت دے دی۔ پوری کوشش ہے معاشی ترقی کی طرف بڑھیں، شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ صدر آصف زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی 5 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ پہنچنے پر صدر مملکت کا پرتپاک استقبال۔ صدر زرداری چینی ہم منصب شی جن پنگ، چینی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ بھی چین میں موجود۔ سی پیک کے تحت کراچی تا پشاور ریلوے اپ گریڈیشن منصوبے میں اہم پیش رفت۔ چینی ماہرین کا وفد رواں ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔
ML1 मंसूबे के मालियाती प्लान को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा करार दे दिया। हुकूमत से मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। JUI सरबरा की अपोजिशन जमातों की मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में असद कैसर की रिहाइश गाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पैका एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार की एक्ट के शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। पैका तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक बार फिर जजेस की सीनियरिटी का मामला उठा दिया। सीनियरिटी के लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की भी दरख्वास्त। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। साथियों की गोली लगने से एक डाकू भी हलाक हो गया। डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। वफाकी दारुल हुकूमत ने नारकोटिक्स को वजारत दाखिला जबकि सैफरान को वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जम कर दिया। पैका कानून की जिम्मेदारियां वजारत IT से लेकर वजारत दाखिला के सुपुर्द। डॉन मीडिया की आगाही मुहिम ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीली के हवाले से 6 और 7 फरवरी को 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। 11 ममालिक के 90 से ज़ायद मुकर्ररीन इज़हार ख्याल करेंगे। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गई। कीवी टीम आज आराम करेगी। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। सैफरी की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। सहमुल्क की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस के लिए मशकें। सिनेरियो बेस्ड मशकों में बाबर आजम 2 बार आउट। फहीम अशरफ महंगे तरीन बॉलर रहे।